نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج جمعۃ المبارک اس عظیم بابرکت دن اور نئے اسلامی سال کے پہلے جمعۃ المبارک میں ہم آج اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں حاضر ہیں. محرم الحرام کا یہ مہینہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کو ویسے بھی بڑی مناسبتیں حاصل ہیں اور یہ بڑی حرمت والا مہینہ ہے، تعظیم والا مہینہ ہے، لیکن ایک نسبت اس کو ایسی حاصل ہے کہ وہ باقی ساری نسبتوں پر سے بڑی اور بھاری نسبت ہے، اور وہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی نسبت. یعنی آقا علیہ السلام کے خانوادہ نے اس ماہ مبارکہ میں ہی تاریخ اسلامی نہیں بلکہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی اور عظیم قربانی پیش کی تھی. تو انشاءاللہ العزیز ہم محرم الحرام کے جتنے بھی جمعۃ المبارک ہیں ان میں صرف آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا ہی ذکر کریں گے. اور واقعہ کربلا کی طرف باقاعدہ جانے سے پہلے آج کی نشست میں جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ عقیدہ اہل سنت میں اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے. یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم جو خود کا اہل سنت کہلاتے ہیں تو ہمارے عقیدے کے مطابق آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا مقام، مرتبہ عقیدہ کے اندر وہ کیا ہے، یہ جاننا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ جب یہ کلیئرٹی نہیں ہوتی تو ہم جو عظیم قربانی آقا علیہ السلام کے خانوادے نے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دی ہے اس کو بھی اس انداز میں ریکگنائز نہیں کر سکتے، اس کا بیان اس انداز میں نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے جب تک کہ ہمیں اس حصے کی کلیئرٹی نہ ہو. یہ اس حصے کی کلیئرٹی یعنی آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے مقام کی کلیئرٹی ہونا بڑا ضروری ہے. اور اس کا بیان اس لیے بھی ضروری ہے کہ فی زمانہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور کے اندر بہت بڑے بڑے فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبہ کو گھٹایا اور کم کیا جا رہا ہے. اس کو تقابل کے اندر بیان کیا جاتا ہے، مقابلہ بازی کی جاتی ہے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان مجمعین کے ساتھ، اور اس مقام، مرتبہ اور ذکر کو کم کرنے یا چھپانے یا نہ کرنے کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے. اور فکری طور پر ہم ذہنی طور پر جب خود کلیئر نہیں ہوتے اس باب کے اندر کہ ہم آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا مقام جان سکیں تو ہم ان فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور فتنوں کا شکار ہو کر ہم بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو شخص آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا ذکر کرے، حضور کی اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، وہ فلاں ہو جاتا ہے. میں نام لے لیتا ہوں، یعنی کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ شیعہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ذکر کو اور آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت کو وہ صرف ایک گروہ کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیا ہے. اور ایسا کرنے سے ہمیں یہ خبر نہیں ہے کہ خود ہمارا ایمان وہ اس کی وجہ سے برباد ہوتا چلا جا رہا ہے، ایمان کی جڑ کاٹی جا رہی ہے. ایک فتنہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی ذات کو پہلے نشانہ بنایا گیا کہ حضور کی محبت، حضور کی عظمت، حضور کی رفعت، حضور کا ادب، حضور کی تعظیم، اس کو کم کیا جائے. تو پچھلی ایک صدی میں
اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی اس کے اوپر ورکنگ کی، اور اس زمانہ کے اندر حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ اللہ علیہ، آپ نے پھر اس پر 40 سال محنت کی اور لگائی کہ آقا علیہ السلام کی ذات کا مقام و مرتبہ بیان کیا جائے۔ اب جب وہ فتنہ بند ہوا تو دوسری طرف اس فتنے کا دروازہ کھول دیا گیا کہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار، اور پھر اس میں بھی حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو معاذ اللہ تختہ مشق بنا دیا گیا۔ ان کی ذات کے اوپر اب یہ اس فتنے کو بھی سمجھیے کہ ہوتا کیا ہے، لفظاً کہہ نہیں سکتے لوگ، لفظاً منہ سے کہتے نہیں ہیں، اس کے لیے پھر دوسرے وایا اختیار کرتے ہیں، دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں۔ وہ پھر ایسے کام کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں جی اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ایسی شخصیات کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں گے، ایسے لوگوں کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں گے، اور ان کے دفاع میں در حقیقت وہ مولا علی کے بغض کو پھیلا رہے ہوتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے اہل بیت کے بغض کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بربادی ہے، ایک بہت بڑی تباہی ہے جو آج کے اس دور کے اندر آ چکی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کو معاذ اللہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی سے بس کوئی لوگ تھے، اور ہمارے ہاں ان کا تذکرہ اور ان کا ذکر اور ان کے ساتھ تعلق اور ان کے ساتھ مناسبت اور نسبت اس انداز میں نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی۔ یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے۔ اوورآل ویسے اگر اہل سنت کو اجتماعی طور پر اس فتنہ سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو ہم اہل بیت اطہار کو وہ مقام تو دیتے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے وہ لوگ تھے تو تھے، اور وہ ایک خاص گروہ ہے تو بس وہ گروہ ان کے ساتھ محبت کا اور غیر معمولی محبت کا اظہار کرتا تو وہ کرتا ہوگا، یہ ان کا کام ہے، یہ شاید ان کے عقیدے میں شامل ہے تو ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں۔ نہیں، یہ اہل سنت کے عقیدے کے اندر شامل ہے اور اہل سنت کے ایمان کا حصہ ہے یہ بات کہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا اور آقا علیہ السلام کی اہل بیت کا ذکر کرنا اور آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے بارے میں اپنے عقیدے کے اندر کمی کجی کا ہونا، یہ نفاق ہے، منافقت کی علامت ہے۔ آئیے اب اس مضمون کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سورہ الشورى کی میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 42۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے یہ بات فرما دیجئے، قل، یہ قل وہی قل ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا اعلان کروانے کے لیے آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ محبوب قل هو اللہ احد، یہ بات آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ایک ہے۔ وہی اسلوب یہاں پر اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہا ہے محبوب قل، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے، آپ ان کو یہ خبر دے دیجئے، آپ ان کو یہ بتا دیجئے، آپ ان کو آگاہ کر دیجئے تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر کسی قسم کا ابہام نہ رہ جائے، کوئی شبہ باقی نہ رہ جائے، ان کے ذہن، ان کے فکر، ان کے دل و دماغ وہ ہر اعتبار سے کلیئرٹی ہو جانی چاہیے اس مسئلہ کے اوپر۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمائیے محبوب لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا علیہ اس پر۔ یہ اس پر کا معنی کیا ہے؟ تمام مفسرین کرام نے بالتفصیل اس کو ذکر کیا، امام قرطبی نے، امام بغوی نے، امام نصفی نے، امام ابن کثیر نے، امام بقائی نے، امام حیثمی نے، امام اسقلانی نے، امام زمخشری نے، امام سیوطی نے، جلال الدین سیوطی، امام ابو نعیم نے، امام طبرانی نے، امام ابن حجر مکی نے، امام احمد بن حنبل نے، اور مسند بزار نے، اور قاضی شوکانی نے، یہ جملہ مفسرین اور محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ محبوب آپ نے میری طرف سے ان کو یہ جو توحید کا پیغام دیا ہے، یہ جو ایمان کی دولت دی ہے، یہ جو آپ نے تبلیغ رسالت کی ہے ان کو، اور ان کو دین کی طرف بلایا ہے، ان کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، میں اور آپ جو آج کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ایک مانتے ہیں، یہ تو آقا علیہ السلام کا کرم ہے۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ہم میں سے کس کو آگاہی تھی، یا آج سے 1400 سال پہلے کس کو خبر تھی کہ کوئی خدا ہے؟ وہاں تو لوگ کعبے کے اندر 360 بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ تو یہ وہ کیفیت تھی کہ آقا علیہ السلام نے جتنی کرم نوازی کی، علم عطا کیا، حضور کی رحمت ہے،
آقا علیہ السلام نے اپنی رحمت سے نوازا، فرمایا کہ محبوب ان کو بتا دیجئے یہ میں نے تم پر جتنی کرم نوازیاں کی، جتنی تم پر عطائیں کی، تم کو اخلاق دیے، تمہیں کردار دیا، تمہیں ایک دوسرے کے دشمن تھے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، یہ ساری کرم نوازیاں اس کے بدلے میں تم سے کسی اجرت کا، کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ اگر تم کہو کہ میں تم سے کوئی اجرت مانگتا ہوں، کوئی دولت مانگتا ہوں، کوئی ایسی شے کی چاہت رکھتا ہوں کہ تم مجھے اس کے بدلے میں کوئی منصب دو گے، دولت دو گے، تو میں تم سے تو اس چیز کا تو سوال ہی نہیں کرتا۔ میں نے تو فقط اللہ کی رضا کی خاطر تمہارے اوپر یہ کرم نوازیاں کی ہے کہ مالک نے مجھے بھیجا اسی مقصد کے لیے تھا۔ ہاں، اور یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید میں فقط اس ایک آیت کے اندر یہ بات نہیں کہی گئی کہ لا اسألکم علیہ اجرا۔ آقا علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اور قرآن مجید میں اس سے پہلے تقریباً 5 دیگر مقامات کے اوپر یہی کلمات آئے ہیں۔ وہ ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء سے متعلق یہ بات آتی ہے، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اے لوگو لا اسألکم علیہ اجرا، ہم جو تمہیں اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دیتے ہیں اور تمہیں دین سکھاتے ہیں اور تمہیں کردار سکھاتے ہیں، تمہیں اخلاق سکھاتے ہیں، تمہیں اللہ رب العزت کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں، اس سارے کے عوض ہم تم سے دولت اور پیسہ تو کوئی نہیں مانگتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اس کے عوض کوئی دیہڑی دو، کچھ پیسہ دو۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ باقی انبیاء کرام کا جملہ صرف اتنا تھا لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے اجرت طلب نہیں کرتے۔ لیکن آقا علیہ السلام حضور خاتم النبیین، آقا علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اور حضور کے اہل بیت کا مقام یہاں سے سمجھیے کہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو تو معلوم ہے کہ میرے محبوب کا مقام کیا تھا، تو اسلوب تو وہی رہا جو دیگر انبیاء کرام کا تھا، لیکن ایک چیز مختلف رکھی، اور وہ کیا تھی؟ فرمایا محبوب ان سے کہہ دیجئے میں تم سے کسی اجرت کا، دنیاوی جاہ و منصب کا، کسی مال کا، کسی دیہڑی کا، کسی پیسے کا سوال نہیں کرتا۔ ہاں، اگر اس میری رسالت کے عوض، میری کرم نوازیوں کے عوض، میری رحمت کے عوض تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، تم میری خدمت کے اندر کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہو، میرے احسان کے بدلے میں تم چاہتے ہو کہ ہم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حضور کی بارگاہ میں کچھ پیش کریں، تو پیش کرنے کے لیے ایک ہی چیز تم سے کہتا ہوں، اور یہ بھی حضور نہیں کہہ رہے، یہ رب کہہ رہا ہے کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے، وہ فقط ایک چیز یہ ہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، میری اہل بیت کے ساتھ مودت کا رشتہ اختیار کرو، میری اہل بیت، میری قرابت داروں کے ساتھ ان کا ذکر، اس کو جاویداں کر لو، اس کو اپنے جسم اور روح کا حصہ بنا لو، جیسے تم مجھ سے محبت کرتے ہو اسی طرح میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت کے ساتھ مودت اختیار کرو۔ لفظ محبت بھی استعمال نہیں کیا اللہ رب العزت نے یہاں پر، فرمایا کہ میری اہل بیت کے ساتھ مودت اختیار کرو، مودت، ان کے قریب آ جاؤ، ان کے بارے میں تمہارے عقیدے کے اندر کوئی شک شبہ نہ پایا جائے۔ تو یہ کوئی سنی ہونے کا یا شیعہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ قربت اختیار کی جائے، ان کے ساتھ مودت اختیار کی جائے، ہر دنیاوی رشتے سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت اور مودت اختیار کی جائے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ عرض کر کے اس آیت مبارکہ کے اوپر میں احادیث پر آ جاؤں گا کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے نفی کی، لا اسألکم، کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، کچھ بھی کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں مانگتا، تو اس کے بعد الا حرف استثناء لا کر جو بات کی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اب جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ واجب کا درجہ رکھتی ہے، یعنی آقا علیہ السلام کی محبت وہ قرآن کی روح سے ہم پر فرض اور واجب کر دی گئی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ میں آگے احادیث اب بیان کروں گا تو آپ اس کو سمجھیے گا کہ ہم جو مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم جو اللہ کے حضور تسبیح بیان کرتے ہیں، جمعہ کے روز آتے ہیں اجتماع کر کے نماز پڑھتے ہیں،
ہم روزے رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہر عمل اللہ کے حضور تب مقبول ہے اگر انسان کے دل کے اندر حضور کے اہل بیت کی محبت اور مودت پائی جاتی ہے۔ یہ میں احادیث آگے عرض کر دیتا ہوں۔ اب آقا علیہ السلام کے سوال یہ ہے کہ حضور کے وہ قرابت دار حضور کے اہل بیت کون ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ آقا علیہ السلام نے حضور کا خاندان مبارک، حضور کا خانوادہ مبارک یہ بڑا ہے۔ آقا علیہ السلام کی دیگر صاحبزادیاں بھی ہیں، آقا علیہ السلام کے چچا بھی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی دیگر بھی موجود ہیں، لیکن کچھ نفوس ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے چنے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ان کے لیے تاکید ارشاد فرمائی ہے۔ یہ تاکید دیگر کے لیے نہیں آئی، دیگر عموم کے حکم میں آتے ہیں کہ اس سے مراد آقا علیہ السلام کے سارے قرابت دار، حضور کا سارا خانوادہ مبارک، حضور کا سارا خاندان مبارک شامل ہے۔ اب آئیے کہ آقا علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ الشورى کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے آقا علیہ السلام سے پوچھا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم۔ اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو لفظ واجب استعمال کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم نے حضور سے درخواست کی یا رسول اللہ فرمائیے کہ آپ کے قرابت دار وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر واجب کر دی گئی ہے، جن کی محبت اور مودت ہمارے اوپر واجب کر دی گئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال، وہ کون ہے؟ علی، وہ علی ہے۔ پہلا نام جو آقا علیہ السلام نے اپنے قرابت داروں میں حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے لیا، وہ حضور مولا کل کائنات، حضور مولا المؤمنین، حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور پھر فرمایا وہ فاطمہ، اور فاطمہ ہیں، وہ بناہما، اور دوسری روایت میں فرمایا وہ ولداہا، اور ان کے بیٹے ہیں، ان دونوں کے صاحبزادے، یعنی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی وہ قرابت دار ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر قرآن کی روح سے واجب کر دی گئی ہے، اور جس کے بغیر میں نے کہا کہ کوئی عمل دیگر دین کا کرنے کا اگر ہم کرتے رہیں، لاکھ عبادتیں کرتے رہیں، وہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص وہ نمازیں پڑھتا ہو، حسین کعبہ کے اندر مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کر نفل پڑھ رہا ہو، صفا و مروہ کی وہ صحیح کرتا ہو، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہو، اس حال میں بھی اگر اس کو موت آ جائے اور اس کے دل کے اندر میرے اہل بیت کے بارے میں بغض پایا جائے گا، محبت نہیں پائی جائے گی، اللہ ایسے کہ اس کے سارے اعمال ایسے شخص کے اس کے منہ پہ دے مارے گا اور اس شخص کو جہنم میں پھینک دے گا۔ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اگر دل کے اندر حضور کے اہل بیت کی محبت اور مودت نہیں ہے۔ آگے چلیے، آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا احب اللہ لما یغذوکم من نعمی، لوگو اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں نعمتی دی ہیں، اس نے تم پر کرم نوازیاں کی ہیں، اس نے تم پر بے شمار عنایات کی ہیں۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی محبت میری محبت سے ملے گی۔ یہ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو، کہ میری محبت میرے اہل بیت کی محبت کے بغیر نہیں ملتی، اور میری محبت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں ملتی۔ تو پتہ چلا اگر ہم اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی محبت چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت کا رشتہ اختیار کیا جائے۔ اس کے لیے کسی طرح کا ذہن کے اندر شک اور شبہ نہ ہو، یہ میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں، کسی قسم کا شک اور شبہ نہ ہو۔ یہ ہمارے معاشرے کا ریت اور رسم بن چکی ہے، رواج بن چکا ہے کہ آقا علیہ السلام کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو فوراً کہا جاتا ہے کہ یہ تو فلاں ہو گیا ہے، اور ہم نے ایک مخصوص گروہ اور طبقہ کے نام اور ایک مخصوص مکتبہ فکر کے کھاتے میں ڈال دیا کہ آقا علیہ السلام کے اہل محبت یہ صرف انہی کا کام ہے، وہی کریں گے۔ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے،
ہر شخص جو اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، آقا اسلام کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، حضور کے ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، وہ تب تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ آقا اسلام کے اہل بیت کے ساتھ ٹوٹ کر محبت نہ کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اہل بیت، یہ جتنی میں نے باتیں کی یہ ساری احادیث کی روشنی میں، میں جلدی سے احادیث پڑھ کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم جب قریش کے پاس سے گزرتے، دو احادیث میں دونوں کو جمع کر رہا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل قریش تھے یہ اگر آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تو خاموش ہو جاتے، اور دوسری روایت میں آ کر حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب یہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں تو بڑے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، ہنستے مسکراتے ہوئے، اور جب ہمیں ملتے ہیں تو ان کے چہروں کی رونق ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے چہرے انور پر جلال آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، لوگوں اللہ کی قسم یاد رکھ لو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری اور اللہ کی رضا کی خاطر میرے اہل بیت کی محبت نہ ہو جائے۔ ہم حضور مولا کائنات کے نعرہ حیدری لگے، ہمارے چہرے کے اوپر آثار تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری مجلس میں کون بیٹھا ہوا ہے جس نے 3 دفعہ نعرہ حیدری لگا دیا، یہ کوئی اور نعرہ نہیں لگا سکتا۔ نعت خواں حضرات منقبت شروع کرتے ہیں، ہم نیچے سے چٹ پکڑا دیتے ہیں کہ جی فلاں منقبت بھی شروع کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا کرنے والے میں ان کے چہروں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو دل کے اندر آقا علیہ السلام کے اہل بیت کا بغض پایا جاتا ہے۔ حضور کے اہل بیت کا ذکر سن کے تو انسان کو کھل اٹھنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ حضور کی اولاد مبارکہ ہے۔ اگر ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ دعویٰ کیسا ہے کہ حضور کے بچوں کا ذکر اور ہمارے چہروں کے اوپر مسکراہٹ نہیں آتی، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں گروہ کا طریقہ کار ہے، یہ وہ جانے اور وہ کرتے رہے، وہ سارا سال کرتے رہے، وہ ساری زندگی کرتے رہے۔ عجیب معاملہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی مناسبت سے، فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو، بے شک جو شخص اللہ سے اس حال میں ملا کہ ہم سے محبت کرتا ہو، یہ جتنی میں نے باتیں کی اس پر حدیث کی سند دے رہا ہوں، اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہو تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے سے جنت میں داخل ہوگا، ہماری شفاعت کے صدقے سے۔ اور آگے فرمایا جو میں نے بات پہلے کی، کسی شخص کا نماز روزہ اس کو فائدہ نہ دے گا، فرمایا کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہ دے گا مگر ہمارے حق کی معرفت جب تک اس کو نہ ہو جائے۔ جب تک ہم اہل بیت کے حق کو وہ نہ پہچانتا ہو اس وقت تک کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ جتنے نمازی پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ اور آخری بات جس پہ میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ خوشخبری ہے۔ یہ کیا ہے؟ خوشخبری۔ فرمایا کہ لوگوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت کی ایک دن کی محبت وہ پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے، پورے سال سے بہتر ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، یہ محرم الحرام کا مہینہ، اس کو مناسبت حاصل ہے آقا علیہ السلام کے اہل بیت اور خانوادہ کے ساتھ، تو ان کا ذکر ویسے ہی پوری زندگی کرتے رہنا چاہیے، لیکن جب یہ دن آئیں تو یوں سمجھیے کہ یہ آقا علیہ السلام کے اہل بیت کے دن آئے ہیں، اور ہم حضور کے اہل بیت کے ذکر کے اندر فنا ہو جائیں، گم ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ ہرگز اس خیال کو ذہن سے نکال دیں کہ ایسا کرنا یہ کسی اور گروہ کا تعلق ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا وار اور فتنہ ہے تاکہ ہمارے ایمان کو ختم کیا جائے اور حضور کے اہل بیت کے ساتھ ہمارے تعلق اور رشتے کو کمزور کیا جائے۔ ایسی کسی فکر اور ایسے کسی خیال کو دل اور ذہن میں کبھی بھی نہ آنے دیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہمیں آقا علیہ السلام کے اہل بیت کی صحیح معرفت عطا فرمائے اور ان کی محبت اور مودت پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔